میری سب سے پہلی تقریر 1998 میں ہوئی تھی کلیا چک کے علاقے میں معظم پور میں، بنگال میں سب سے پہلے میں کلیا چک میں آیا تھا معظم پور 98 میں۔ 25 سال یہ اور 2 سال وہ، 27 سال میں اگر مجھ سے پوچھو کہ جرجی صاحب چینجنگ کتنی آئی ہے، 100 میں کتنا نمبر دو گے تو میں 0 نمبر دوں گا۔ پہلے جہیز میں سائیکل چلتی تھی، آج موٹر سائیکل چلتی ہے۔ پہلے جہیز میں 10,000 روپیہ مانگا جاتا تھا، آج 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 10 لاکھ مانگا جا رہا ہے۔ 26 سال 27 سال پہلے آپ جہاں کھڑے تھے، 27 سال کے بعد بھی آپ وہی کھڑے ہوئے ہو۔ نہ اس وقت کوئی چینجنگ آئی نہ اس وقت، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑا، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت فرق پڑا، وہ اتنا پڑا کہ 100 تعزیے نکلتے تھے، اب 30-35 رہ گئے۔ 150-200 ہوئے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ بڑھ گئے، تعزیوں میں کمی آئی، کچھ خرافاتوں میں کمی آئی، لیکن محمد رسول اللہ اکیلے کتنا چیلنج، جوا ایک طرف، شراب ایک طرف، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ایک طرف، عورتوں کو ننگا خانے کعبہ کا طواف ایک طرف، بے پردگی ایک طرف، زناکاری ایک طرف، عیاری مکاری ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، خون خرابہ قتل و غارت گری ایک طرف، اکیلے محمد رسول اللہ نے چینج کر دیا۔ کون سا ایسا کام میرے بھائیوں جو عرب کی دھرتی پر نہیں ہوتا تھا؟ مجھے بتائیے کون سا ایسا کام تھا جو عرب کی دھرتی پر نہیں ہوتا تھا؟ ہم لوگ تو پھر بھی آج جس ماحول میں ہیں میرے بھائیوں، اتنا گندا ماحول آج بھی نہیں ہے جتنا گندا ماحول عرب کا تھا۔ کیا شراب تو ہم بھی پیتے ہیں، ہم کا مطلب ہماری نسل، ہماری قوم، ہماری برادری شراب پیتے ہیں، لیکن شراب میں اب تک کسی نے اپنی بہن کا یا اپنی ماں کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوگا۔ موطا امام مالک کی روایت، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے اتنی پی لی کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر وہ فرق بھول گئے کہ بیوی کون ہے اور بیٹی کون ہے، اور انہوں نے بجائے بیوی کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، کمرے میں کھینچ کر لے جانے لگے۔ بیوی آ گئی اور اپنی بیٹی کو چھڑایا اور شوہر کو کمرے میں بند کر دیا۔ عرب کی سرزمین پر جوا اتنا کھیلا جاتا تھا، اتنا کھیلا جاتا تھا جوا کہ جوئے میں جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، مکان بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، تب بھی وہ کہتے تھے کہ ابھی ہم ہارے نہیں ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس بہت کچھ لگانے کے لیے ہے۔ جوئے میں جب مکان بھی ہار جاتے تھے تو پھر وہ اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے کہ لیجئے میں نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی، اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے، سیرت النبی پڑھیے علامہ ابن ہشام کی، اور سیرت النبی پڑھیے میرے بھائیوں، اور رحمت للعالمین پڑھیے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، جب بیوی بھی جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو پھر وہ اپنی 16, 17, 18 سال کی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ جب بیٹی بھی ہار جایا کرتے تھے تب وہ اپنی ہار مانا کرتے تھے کہ اب میں ہار گیا۔ جب تک بیوی بیٹی اور جوئے میں ہار نہیں جاتے تھے تب تک وہ ہار نہیں مانا کرتے تھے، یہی کہتے تھے ابھی ہمارے پاس لگانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ بیوی بھی اس لیے لگاتے تھے اور بیٹی بھی جوئے میں اس لیے لگاتے تھے کہ شاید اس کے بعد دولت آ جائے اور مجھے آخری وقت میں کثرت سے مال مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیت نازل کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تکاثر نے، مال و دولت کی اور اولاد کی زیادتی نے ہلاک و برباد کر دیا ہے، تمہیں تکاثر کی زیادتی نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر مر کر قبروں کی زیارت کرنے لگے، تم قبروں میں جانے لگے، اس وقت تک تمہارا یہ شوق پورا نہیں ہوتا جب تک کہ مر نہ جاؤ، مرنے کے بعد ہی تم کہتے تھے کہ اب میں ہار گیا ہوں۔ نہیں، اب بیوی اور بیٹی بھی جوئے میں ہار گئے تب بھی ہوتا تھا نہیں ابھی پھر کچھ کما لوں پھر ہم جوا کھیلیں گے، جب تک مر نہیں جاتا تھا تب تک یہ شوق اس کا پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہ حالات تھے عرب کے۔ شراب اتنی پی جاتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو
سب سے پہلے اس کے حلق میں شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں ڈالی جاتی. شراب کے ایسے رسیہ اور دل دادا تھے میرے بھائیوں کی، جب کھانا کھاتے تو پانی کی جگہ پر شراب رکھ لیا کرتے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے جیسے ہم لوگ پیپسی اور ڈیو اور تھمس اپ اور کیمپا کی بوتلیں رکھتے ہیں کہ کھانا کھا کھا کر ساتھ میں پیپسی اور تھمس اپ پیتے رہتے ہیں، ایسی عرب کے لوگ کھانا کھاتے کھاتے شراب کی گھونٹ پیا کرتے تھے اور شراب سے اپنے حلق کے نیچے کا لقمہ پیٹ میں اتارا کرتے تھے. یہ شراب کی حیثیت تھی، شراب اتنی کثرت سے پی جاتی تھی میرے بھائیوں، شراب کے نشے میں دھت ہو جایا کرتا تھا آدمی. ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف، وہ دعوت ایک انصاری صحابی ہیں، وہ دعوت کرتے ہیں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی. عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی اور حضرت علی کی دعوت کی، اور ایک دو صحابیوں کو اور بلایا. اس انصاری نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شراب کا دور چلا، شراب پینے کے بعد سب نشے میں دھت ہو گئے. اسی بیچ اذان کا وقت ہو گیا، مغرب کا. مغرب کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی جانے لگی. ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن شراب اتنی پی رکھی تھی کہ شراب کے نشے میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک تو گاڑی سے ہی چلی. لیکن اس کے بعد اس صحابی نے جب قرآن کی سورت پڑھنا شروع کی تو انہوں نے پڑھا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. یہ ہے لا اعبد ما تعبدون. انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. ترجمہ ہی بدل دیا. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں شراب کے نشے میں؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں جن کی پوجا تم کرتے ہو. یہ پڑھنے لگے. تب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو. جب تم شراب پی لیا کرو اور نشے کی حالت میں ہوا کرو تو تم نماز مت پڑھا کرو، نماز کے قریب مت جایا کرو اس وقت تک جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے وہ تم سمجھنے نہ لگو کہ کیا پڑھ رہے ہو. اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. شراب کی نفرت پیدا کرائی جا رہی تھی شروع میں، تو اس طریقے کی آیتیں اللہ نے نازل کی تاکہ لوگوں میں شراب کی نفرت ہو جائے. لیکن جب کچھ لوگوں نے آپس میں تلواریں نکال لی اور انصاریوں نے کہا اے مدینے والوں، اے مکے والوں، ہم تم سے افضل ہیں، تم تو بھوکے اور ننگے ہمارے گھر آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دی، کھیت دیا، گلہ دیا، جس کی 2 بیویاں تھی 1 بیوی دی، تم تو بھوکے حال پھٹیچر ہمارے پاس آئے تھے، ہم افضل. ادھر مہاجروں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں، اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے، ہمارے خاندان میں آئے. جب خاندانی عصبیت جوش مارنے لگی اور لوگوں نے تلواریں نکال لی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہ لوگ شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے. اللہ نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ آیت نازل کر کے پوری طریقے سے شراب کو حرام کر دیا. اور جب شراب حرام ہوئی اور مدینے کے اندر جو لوگ شراب پی رہے تھے انہوں نے شراب کی بوتلیں پھوڑ دی. آج تم بیڑی نہیں چھوڑ سکتے ہو، آج تم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے ہو، آج تم تمباکو والا پان نہیں چھوڑ سکتے ہو. نہیں صاحب، ارے مولانا بہت مشکل ہو گیا، یہ عادت بن گئی ہے، اب نہیں چھوڑتی ہے، بہت مشکل ہے بیڑی چھوڑنا اور سگریٹ چھوڑنا ہے. ان لوگوں نے شراب کے رسیہ تھے، دل دادا تھے، شراب اتنی پیا کرتے تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ان لوگوں نے ڈرم توڑ دیے، مٹکے توڑ دیے، سراہیاں توڑ دی اور مدینے کی سرزمین پر ایسا لگ رہا تھا میرے بھائیوں جیسے نالیوں کے اوپر پانی آ گیا ہو، سیلاب سا ایک باڑھ کی شکل آ گئی تھی.
پانی پانی دن، جیسے قربانی کے دنوں میں ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو نالیوں میں لال لال رنگ کا پانی پانی دکھائی دیتا ہے، خون ہی خون دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی عرب کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر حرمت شراب کے اعلان کے بعد شراب ہی شراب دکھائی دے رہی تھی۔ لوگوں نے اتنی جلدی لبیک کہا محمد رسول اللہ کی آواز پر، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک کہا گیا؟ گورنمنٹ کی آواز پر بھی لبیک نہیں کہا گیا۔ آج بھی گورنمنٹ سگریٹ کی ڈبیوں پر لکھتی ہے سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ، لیکن اس کے باوجود لوگ پیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اس پر لکھا ہے کہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے پھر بھی آپ پیتے ہو۔ گورنمنٹ کی بات بھی اتنی جلدی نہیں مانی جاتی جتنی جلدی بات جناب محمد رسول اللہ کی صحابہ کرام نے مانی، اور شراب کے مٹکے توڑ دیے، ڈرم توڑ دیے، بوتلیں توڑ دی، سراہیاں توڑ دی، گھڑے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی آواز۔ جوا بتا ہی دیا۔ لڑکیوں کا حال یہ تھا کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو گویا کی بہت بڑی بدشگونی ہو گئی۔ کیا ہوا تمہارے گھر میں؟ مارے شرم کے سر نیچے کر لیتا اور جواب دیتا لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی کا پیدا ہونا زمانے جاہلیت میں ایک بہت بڑا پاپ تھا۔ اس لڑکی کو 4 سال تک پالا جاتا، کھلایا جاتا، پلایا جاتا، بڑا کیا جاتا، اور جب لڑکی 4 سال کی ہو جاتی تو اس کے بعد اس لڑکی کو لے کر جایا جاتا، ماں سے کہا جاتا، بیوی سے کہ نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ جیسے آج کل بھی ہندوستان کی عدالتوں میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے نہا لو، اور نیا کپڑا اس کو دیا جاتا ہے۔ ایسے عرب کے اندر لڑکیوں کو نیا کپڑا پہنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کا باپ کہتا تھا چلو بیٹے میلے میں چلے۔ اس 4 سال کی بچی کو لے جایا جاتا اور جنگل میں لے جاتا میلے کے بہانے، وہاں زمین میں گڑھا پہلے سے خدا ہوتا، کہتا باپ بیٹی اس زمین کے گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری امی نظر آئیں گی۔ وہ بچی اپنی امی کو دیکھنے کے چکر میں جیسی گڈھے میں جھانکتی، پیچھے سے اس کا باپ اس کو دھکا دیتا، پھر زمین پر پڑی ہوئی مٹی اس کے اوپر پاٹنے لگتا، ڈالنے لگتا۔ وہ معصوم بیچاری چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو دور کرتی اور کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میلہ دکھانے لائے تھے۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب تک اس لڑکی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی تھی، مر نہیں جاتی تھی، وہ لڑکی کا باپ اسی قبر پر بیٹھا رہتا تھا، اور جب یقین کر لیتا تھا کہ مر گئی ہوگی تب وہ قبر چھوڑ کر آتا تھا اور اپنے گھر نہیں جاتا تھا، محلے میں، گاؤں میں، قبیلے میں جاتا تھا، وہاں جشن مناتا تھا، اور شراب کی بوتلیں رکھی ہوتی تھی، اس کو پیا جاتا تھا اور جشن منایا جاتا تھا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو درگور کر دیا۔ یہ عرب کے حالات تھے۔ عورتیں خانے کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کرتی تھی۔ الرحیق المختوم پڑھیے میرے بھائیوں، عورتیں خانے کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر، ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ جب طواف کرتی تھی خانے کعبہ کا تو بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر، ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے جب اسلام نازل کیا تو اللہ نے اس بری رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر اللہ کے گھر کے پاس مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کر لیا کرو۔ عرب کے اندر عورتوں کو خانے کعبہ کا طواف ننگا کرنے کی اجازت تھی، کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ حالات تھے عرب کے۔ اتنی جہالت آپ نے
ان تمام خرافاتوں کو ختم کیا، آپ نے ان تمام چیزوں کو مٹایا، گناہوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی عزت فرمائی، جوئے کو ختم کیا، شراب کی حرمت کا اعلان کروایا۔ میرے بھائیوں، آپس میں لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، ایک کر دیا۔ جو لوگ ایک دوسرے کی جانیں لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، وہ لوگ میرے بھائیوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے۔ یہ عرب کے اندر یہ حالات تھے اور اکیلے بدل دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ چیلنج ہم آج اپنی سوسائٹی سے، اپنے سماج سے جہیز کی ایک لعنت ختم نہیں کرا سکے۔ پہلے جہیز میں سائیکل چلتی تھی، آج موٹر سائیکل چلتی ہے۔ پہلے جہیز میں 10,000 روپیہ مانگا جاتا تھا، آج 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 10 لاکھ مانگا جا رہا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ اکیلے کتنا چیلنج، جوا ایک طرف، شراب ایک طرف، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ایک طرف، عورتوں کو ننگا خانے کعبہ کا طواف ایک طرف، بے پردگی ایک طرف، زناکاری ایک طرف، عیاری مکاری ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، خون خرابہ قتل و غارت گری ایک طرف، اکیلے محمد رسول اللہ نے چینج کر دیا۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی اور بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی، اس وقت آپ وہیں قبیلے بنو سعد میں تھے اور اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کے ساتھ آپ جنگل میں گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ محلے کے، گاؤں کے اور بھی لڑکے گئے ہوئے تھے۔ محمد ابن عبداللہ، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی یا 6 سال، آپ بھی گئے ہوئے تھے وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس چھوٹے سے بچے کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس چھوٹے سے بچے نے جواب دیا، میرا نام محمد ہے۔ جبرائیل نے آپ کو پکڑا اور پہاڑ کے دامن میں لے گئے اور وہاں لے جانے کے بعد آپ کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا، سینہ چیر دیا آپ کا، ایسے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا سینہ پھاڑ دیا، چاک کر دیا۔ اور سینہ چاک کرنے کے بعد جو دل تھا، ہارٹ جو دل تھا، اس کو نکال لیا اور اس دل کے اندر صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ ایک لوتھڑا تھا گوشت کا، چھوٹا سا ٹکڑا، اس لوتھڑے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ ہر انسان کے اندر اس کے دل میں وہ لوتھڑا ہوتا ہے، ہمارے آپ کے سب کے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، اسی لوتھڑے کے اندر یہ ساری برائیاں اور خرافاتیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں نا، یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کا نقصان ہونا چاہیے، نفرت، کینہ، بغض، اناد، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف گھرنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، یہ جو ہے وہ دل کے اسی لوتھڑے میں ہوتی ہے، اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے۔ تو اس لوتھڑے کو نکالا اور پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کے دل کو بالکل صاف رکھنا تھا، جو کسی سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، کسی سے جلنے والے نہ ہوں اور کسی سے گھرنا کرنے والے نہ ہوں۔ اس لوتھڑے کو نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کے بعد جو ہارٹ تھا، جو دل تھا، اس کو مائے زمزم سے، زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا اور دھلنے کے بعد پھر اس دل کو سینے میں رکھ دیا اور اپنا ہاتھ پھیر دیا جبرائیل علیہ السلام نے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ پھر سے ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ یہ سرجری تھی۔
چاک بھی کر دیا، دل نکالا، دل سے لوتھڑا نکال کے باہر پھینکا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر اسی سینے کو میں دل کو رکھ دیا، اور پھر دل پر ہاتھ، سینے پہ ہاتھ پھیرا، سینہ صحیح ہو گیا۔ یہ منظر جب ان بچوں نے دیکھا جو اس گاؤں سے آئے تھے قبیلے بنو سعد سے، کہ محمد کا سینہ چیر دیا گیا، چاک کر دیا گیا، تو یہ لڑکے، یہ بچے ڈر گئے اور ڈر کے مارے بھاگ گئے، کہیں یہ آدمی ایک ایک کر کے سب کو پکڑ کر سب کا دل نہ چیر دے، سب کا پیٹ نہ پھاڑ دے۔ یہ سب ڈر کے مارے بھاگے، بکریاں جنگل میں چھوڑ گئے اور بھاگتے ہوئے قبیلے بنو سعد میں گئے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سیدھے یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جاتے ہیں، وہ روٹی پکا رہی تھی اس وقت، اور جاتے ان بچوں نے کہا، ماں قتل محمد، محمد مار ڈالے گئے، محمد قتل کر دیے گئے۔ ماں غضب ہو گیا، جنگل کے اندر محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار ڈالے گئے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب بچوں نے مجھے یہ بتایا، بھائی ایک بار سیٹ کر لیجئے اور بیٹھ جائیے، بار بار ڈرامہ بند کریے، نہیں تو ہم سارے چینل بند کروا دیں گے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ یہ خبر جب بچوں نے مجھے دی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ محمد قتل کر دیے گئے، محمد مار دیے گئے۔ میں محمد کے دادا عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی؟ میں ابو طالب کو، ان کے چچا کو کیا جواب دوں گی؟ میں ان کی ماں آمینہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس بچے کو میں لے کر آئی تھی، یہاں پرورش کی، اس کو دودھ پلایا، کھلا پلا کے بڑا کیا۔ آج وہ بچہ 4 سال یا 6 سال کا ہو گیا ہے۔ اب اس بچے کو اس کے گھر پہنچانے کا جب نمبر آیا تو بچہ قتل کر دیا گیا۔ میں اہل مکہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی؟ قریش خاندان کو میں کیا جواب دوں گی؟ حلیمہ کہتی ہے کہ وہ جنگل میں محمد رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ کی لاش کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے کہ دیکھیں محمد کہاں ہے، قتل کر دیے گئے تو ان کی ڈیڈ باڈی کہاں ہے۔ حلیمہ روٹی بنانا چھوڑ دیتی ہے اور جلد بازی میں اپنے سر پر اوڑھنی بھی نہیں اوڑھتی ہے، ننگے پیر جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے، اور جنگل میں جاتی ہے تو کبھی جھاڑی میں جھانک کر دیکھتی ہے کہ مجھے محمد کی ڈیڈ باڈی مل جائے، کبھی اس پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہے کہ مجھے محمد کی باڈی مل جائے۔ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی نظر اچانک ایک پہاڑ کے دامن میں پڑتی ہے، اس کی نظر ایک بچے کی اوپر جاتی ہے، وہ بچہ کوئی اور نہیں محمد ابن عبداللہ ہے۔ خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، چہرے کا رنگ لیکن پیلا پڑ چکا ہے، زرد ہے، اور کمزوری آپ کے جسم پر دکھائی دے رہی ہے، کمزور نظر آ رہے ہیں لیکن ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی حلیمہ نے محمد پر نظر ڈالی، چھوٹے سے اس بچے کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی گئی اور محمد ابن عبداللہ کو اپنے سینے سے چپکا لیا۔ کہا بیٹے مجھے تو بچوں نے بتایا کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد تو مار ڈالے گئے، بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اب 4 سال اور 6 سال کا بچہ کیا بتائے گا ذرا بتائیے۔ کہا ماں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ کوئی آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا محمد۔ وہ مجھے اٹھا کر اس پہاڑ کے دامن پہ لایا، اس نے مجھے لٹا دیا، اس نے میرا سینہ چاک کر دیا، میرا دل نکالا، دل سے کوئی لوتھڑا نکال کے باہر پھینک دیا، پھر میرے دل کو زمزم سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس نے پھر میرے دل کو سینے میں رکھ دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ ماں اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ حلیمہ کہتی ہے تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟
کہا ماں مجھے بالکل درد نہیں ہوا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کوئی احساس نہیں، اتنا مجھے معلوم ہے جب وہ میرا دل دھو رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، پانی میرے دل پر پڑ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، سینہ جب چاک کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، جب دل نکالا تو میں دیکھ رہا تھا، اور جب دل کو سینے میں رکھا اور ہاتھ پھیرا تو میں دیکھ رہا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے اس بچے کے ساتھ روزانہ کوئی نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ چھوٹا تھا دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس کو میں اپنے گھر پہ لائی تو میری بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی گھر میں گھسنے سے پہلے وہ دودھ دینا شروع کر دی۔ جس مریل گدھی پر یا اونٹنی پر میں سوار ہو کر مکے گئی تھی بچے کو لینے کے لیے، جب میں لوٹ کر آئی تو وہی مریل گدھی یا وہی مریل سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، بہت تیز اسپیڈ سے چلنے لگی۔ مجھے تو اس بچے کے اندر ہی کوئی کرامات نظر آتی ہیں، اب اس بچے کو زیادہ دن اپنے پاس رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آج کہہ رہا ہے کہ میرا سینہ کسی نے چاک کیا، کل کوئی اس کی گردن نہ کاٹ دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اس حادثے کے بعد میں ڈر گئی اور اس بچے کو لے کر میں مکہ چلی آئی اور میں نے اس بچے کو ان کی ماں آمینہ کے حوالے کر دیا۔ ماں سے کہا آمینہ سے اب تم اس بچے کو سنبھالو، دل تو نہیں کرتا کہ تجھے دوں، لیکن یہ ایسے ایسے بات بتاتا ہے جو عقل میں نہیں آتی، جو دماغ میں نہیں آتی، اس کو میں لے کر جس سواری پر بیٹھتی ہوں وہ سواری کمزور ہے لیکن ہوا سے باتیں کرنے لگتی ہے، میں اس بچے کو لے کے اپنے گھر جاتی ہوں تو میری بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی وہ دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، لیکن یہ نئی نئی باتیں بتاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کسی نے میرا سینہ پھاڑ دیا، دل نکالا، دل دھویا، اس نے دل کو میرے سینے میں رکھا اور ہاتھ پھیر دیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ آمینہ مجھے ڈر لگتا ہے اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، اب تم اس بچے کو سنبھالو۔ اسی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے، الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ حکمت اور دانائی اور علمی باتوں کو سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے کیا میں نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت ملی تو آپ بڑے پریشان ہونے لگے، بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ہے، کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہنچے اور رات میں آئے، قرآن کی چند آیتوں کو لے کر جب اترے آئے تو غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے جبرائیل نے پکڑا اور زور سے دبایا اور دبانے کے بعد کہا، پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے، اس کے بعد چھوڑا۔ بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ ہیں، دوبارہ جبرائیل نے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل نے مجھے دوبارہ پکڑا، دوبارہ سینے سے دبا کر کس کے زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا۔ اتنی زور سے دبایا کہ لگا میری جان چلی جائے گی، پھر چھوڑ دیا۔ کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے تیسری بار اتنی ہی سختی سے، اتنی ہارڈلی مجھے دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، اے محمد پڑھو۔ میں نے کہا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ تم بار بار کہتے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، اب تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ اس وقت جبرائیل نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے قرآن کی یہ چند آیتیں نازل ہوئی، 5۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تعلیم بھی دی جا رہی ہے تو رب کی معرفت کی، اللہ کے پہچاننے کی، اس رب کے نام سے پیدا کرو جس نے پیدا کیا۔
کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتا. تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں اور یہ کائنات کی ساری چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائیں گی، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے پیدا ہو جائیں گی؟ اس لیے یہ سب جانتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، علق نطفے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا، قلم کے ذریعے علم سکھلایا، قلم کے ذریعے تعلیم دی. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اس رب کے نام سے پڑھو. یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ ڈر گئے. یہ اچانک کون آیا میرے پاس؟ جبرائیل علیہ السلام تھے. یہ کون آدمی تھا میرے پاس جو آیا اور غار ہرا میں آ کر مجھ سے بار بار کہنا پڑھو اور پھر وہ دباتا ہے اور چھوڑتا ہے؟ آپ غار ہرا چھوڑ کر چلے آئے، سیدھے اپنے گھر کی طرف بھاگے، دروازے کو دستک دی. بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ، خدیجہ نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے بستر پہ گئے اور حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی، اپنی بیوی سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے کوئی کمبل اڑا دو، میرے جسم پر کوئی کپڑا ڈال دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے مار نہ ڈالے. حضرت خدیجہ چادر اڑا دیتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھ کر لیٹے رہتے ہیں. حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ جو ڈر، جو خوف اللہ کے نبی کو تھا جب وہ ختم ہو گیا اور آپ اس ڈر سے اپنے آپ کو چھٹکارا جب پا لیتے ہیں تو حضرت خدیجہ بیٹھتی ہیں آپ کے پاس اور کہتی ہیں کہ آپ بتاؤ کیا ہوا. پورا واقعہ بتایا. اے خدیجہ آج جبرائیل کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا پڑھو، میں نے کہا پڑھنا نہیں جانتا. پورا واقعہ بتایا. اس نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے. مجھے ڈر لگتا ہے اے خدیجہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. حضرت خدیجہ نے کہا نہیں میرے پیارے شوہر، میرے سرتاج، آپ مت گھبرائیے. آپ کوئی برے انسان تھوڑی ہیں، کوئی آپ کا دشمن تھوڑی ہے. کوئی آپ کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ نے. آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، آپ تو بوجھ سے دبے ہوئے انسان کا بوجھ اپنے کمر پر اور اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے محنت مزدوری کر کے کما کر لاتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، آپ اس کو کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، آپ کے دروازے سے کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا ہے، آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن اس کو کھانا کھلاتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو راہ گمگشتہ کو راستہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئے راہ والے کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں. آپ کیسے مر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ آپ کا کوئی دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں. اس حادثے کے بعد آپ ڈر گئے اور برابر آپ یہ بوجھ آپ کو کھائے جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کون تھا جو میرے ساتھ آیا. اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر چلا گیا، ختم ہو گیا. اور جب جبرائیل بار بار آنے لگے تو اس طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا اللہ نے تمہارے اوپر جو بوجھ تھا غموں کا، جو ٹینشن تھی تمہیں، اس ٹینشن سے دور نہیں کر دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جو ٹینشن تمہاری کمر توڑے ڈال رہی تھی، تمہاری پیٹھ توڑے ڈال رہی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اتنا لیا جاتا ہے، یہ ذکر اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ انسانیت میں، کائنات میں، مخلوقات کے اندر اتنا کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ تخیل کی شاہراہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر سوچئے اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ میں مانتا ہوں رام چندر جی کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، میں مانتا ہوں جیسس کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، میں مانتا ہوں بہت سے مہان پرشوں کو یاد کیا جاتا ہے، سکھ لوگ گرو نانک کو یاد کرتے ہیں، جینی بھائی مہاویر جی کو یاد کرتے ہیں، گوتم بدھ کے ماننے والے گوتم بدھ کو یاد کرتے ہیں، کرسچن جیسس کو، عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہودی موسیس کو، موسیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن سوچئے سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ آپ کو وہ ہستی ملے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا انتظام کر دیا اللہ نے، سب سے زیادہ نبی کا نام لیا جائے گا۔ آپ صبح اٹھیے، آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں گے تو مسجد پہ آپ کو اذان سنائی دے گی، اور اذان میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اللہ کے نام کے بعد محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ کی کبریائی، پھر اللہ کی وحدانیت، کبریائی اور وحدانیت کے بعد سب سے اس کے بعد جو نام لیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور یہ اذان قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی، محمد رسول اللہ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ یہ ہے ہستی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا ذکر کو بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے میں نے مسلم کی وہ حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، بچوں اٹھا بیٹھی مت کرو، یا تو جاؤ یا بیٹھو، بار بار کیا کہا تھا حضرت جبیر ابن مطعم نے؟ وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چند نام ہیں، میرے چند نام ہیں، ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے۔ نام کی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا ایک نام کیا ہے؟ محمد۔ میرا ایک اور نام ہے انا احمد، میرا ایک دوسرا نام احمد ہے، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام ہے ماہی، گناہوں کو مٹانے والا، میرا ایک نام ماہی بھی ہے، مٹانے والا۔ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، گناہ کے کاموں کو مٹائے گا، تو میرا ایک نام ماہی بھی ہے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام ہے حاشر، جمع کرنے والا، حاشر اکٹھا کرنے والا، لوگوں کو جوڑنے والا۔ قیامت کے دن یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میرے پیروں کے پاس جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ جب ساری دنیا پریشان ہوگی اور ہر نبی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ میری سفارش کرو، سارے نبی منع کر دیں گے، تب سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کیجئے، تو سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں حاشر بھی ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے پاس جمع ہوں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی ہوتا بعد میں آنے والا،
والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس حدیث کے اندر 5 نام بتائے گئے ہیں اللہ کے نبی کے۔ انا محمد، پہلا نام محمد۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ، بہت زیادہ نام لیا گیا ہو، تعریف کی گئی ہو۔ حمد یحمد، تحمید کے معنی تعریف کرنا، اور محمد آبجیکٹیو ہے، اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی تعریف مخلوقات میں نہیں کی گئی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اذان سے شروع ہوتا ہے اور پھر نام۔ اذان کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر اذان ختم۔ اذان تو ختم ہو گئی اللہ کے نام پر، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو نبی کا نام لینا پڑے گا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھیے، اس میں نبی کا نام آئے گا۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہی دعا ہے اذان کے بعد کی، جس میں آ رہا آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، محمد رسول اللہ کا نام۔ اذان میں نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام۔ چلیے نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے نا۔ وضو بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، بس صرف اتنا ہی، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ حدیث میں جتنا آیا اتنا ہی لیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام آ گیا، بسم اللہ، اللہ کا نام آ گیا۔ الرحمن الرحیم ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ اگر ہم پڑھ لیں تو حرج کیا ہے، تو آپ اپنی عقل کو مت دوڑائیے، اسلام آپ کی عقل پہ نہیں چلے گا۔ اچھا جانور ذبح کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں جائز ہیں۔ یہاں صرف بسم اللہ کہتے ہو نا، اگر یہاں کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، میں پوچھ رہا ہوں حرج کیا ہے؟ آپ جیسے وضو میں کہہ رہے ہو کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پوری دعا پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ ارے مولانا ہم زیادہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، کم تھوڑی پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قربانی کرتے وقت میں پورا ہی پڑھ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں صاحب اللہ کے نبی نے تو یہی دعا بتائی ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی نے یہی دعا بتائی ہے وضو کی، بسم اللہ، بس اللہ کا نام لیجیے۔ کھانا کھائیے تو بسم اللہ پہلی دعا، بسم اللہ، دوسری بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یہ دعا پڑھیے آپ۔ ادھر بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا بیٹھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کھانا شروع کیا، یہاں پر بھی الرحمن الرحیم، یا رحم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کھائیے، یا تو صرف کہیے بسم اللہ یا کہیے بسم اللہ وعلا برکت اللہ، یہ دعا ہے۔ بھول گئے بسم اللہ کہنا اور کھانا کھانا شروع کر دیا، اب یاد آیا بیچ میں کہ ہم بسم اللہ کہنا بھول گئے، تب آپ کہہ دیجئے بسم اللہ اولہ و آخرہ، ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ اب آپ پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ادھر بھی یہی ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی عقل میں نہ آ رہی ہو بات، تو صرف بسم اللہ کہیے۔ اب وضو بنانا شروع کیا تو نام کس کا لیا؟ اللہ کا، لیکن وضو کے بعد جب دعا پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نام لینا پڑے گا محمد الرسول اللہ کا بھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کی اتنی ہی دعا یاد کر لیجئے بس، آگے بھی ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حسن ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین
لیکن مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی صرف اتنی ہی دعا آئی ہے، بس کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول، بس اتنی دعا. اور اتنی دعا کس کو یاد نہیں ہو سکتی؟ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا. فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ، اچھی طریقے سے وضو بنایا. اچھی طریقے سے وضو بنانا کیسا ہوتا ہے؟ پانی ہاتھ میں لیا، بندنا لوٹا، آپ ایسے دھوئیے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں. یہ یہاں تو نل لگے ہوئے ہیں آج کل مسجدوں میں، بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا 3 بار ہو رہا ہے کہ 5 بار ہو رہا ہے کہ 7 کہ 10 بار ہو رہا ہے، کچھ نہیں. میرے بھائیوں، آپ ویسی ٹوٹیاں لگوائیے مسجد کے اندر، ایسے کھولیے، پانی لیجئے، بند کر دیجئے. یہ اور جگہ تو اب وہ لگنے لگے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں جاؤ گے تو اب ویسے میگنیٹ والے ہیں، بس ہاتھ لگائیے پانی آ جائے گا، ہاتھ لگائیے پانی بند اپنے آپ. بس اس طریقے سے آپ دھوئیے. تو 3 مرتبہ یہ ہاتھ، پھر کلا کیجئے، اس چلو کو بھریے پورا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. جو ہم 3 بار کلا کرتے ہیں اور پھر الگ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک چلو پانی جب آپ لیں تو آدھا منہ میں لیں اور آدھا ناک میں. شروع میں آپ نہیں کر پائیں گے ایسا، لیکن جب عادت بن جائے گی تو ہو جائے گا. شروع پورا ہی منہ میں چلا جائے گا، کبھی تھوڑا سا جائے گا ڈر کی وجہ سے، آدھے سے زیادہ رہ جائے گا. تو لیکن یہ عادت ڈالیے، نماز کے باہر بھی عادت ڈالیے، گھر میں بھی ایسے کر کر کے دیکھیے، تبھی آپ یہ عادت بنا پائیں گے. آدھا منہ میں آدھا ناک میں سے چڑھائیے کس کے، اور منہ میں جو آدھا پانی ہے اس کو ایسے یہ کر کے یہ کلا کریے، اور یہ انگوٹھا اور یہ انگلی ایسے ناک میں ڈالیے. یہ پھر یہ انگوٹھا پکڑیے. زاد المعاد میں پورا طریقہ ملے گا آپ کو. یہ دیکھیے، ایسے انگوٹھا پکڑ کے ناک دبائیے، کس کے جھاڑیے. میں زور سے نہیں کر سکتا ہوں، سردی کا موسم ہے، نہ پتہ چلا اصلی گھی یہی نکل آیا. پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے، اور اس کو دبا کے پھر کس کے کریے، ایسے جھاڑیے، پھر ایسے کر کے آپ جھاڑیے. یہ ایک بار ہوا. پھر ایسے ہی آپ کو دوسری بار کرنا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. ایک ہی حدیث میں آپ اسی پانی کو منہ میں بھی لیتے تھے اور ناک میں بھی لیتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی زبردست حدیث ہے. یہ اچھی طریقے سے وضو بنانے میں یہ چیز شامل ہے. اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرہ دھلیے، اور 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد داڑھی جن لوگوں کی ہے، داڑھی، پھر ایک چلو پانی لیں، پھر ایسے کر کے داڑھی کے نیچے ایسے ڈال کے یہ کر کے خلال کریں. یہ 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد یہ چلو پانی بھر کے داڑھی میں ایسے کر کے خلال کریں، ایسے کر کے یہ خلال کریں. پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں، دایاں، اور 3 مرتبہ بایاں، اور پھر سر کا مسح. ایسے پانی لے کر یہاں سے شروع کریے، شروع سے یہاں سے شروع کر کے ایسے. نوجوانوں، تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے کہ تم جو سلمان خان کے باپ بنے پھر رہے ہو نا، کہیں میرے بال بگڑ نہ جائیں تیرے نام جیسی سٹائل، تو یہ تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے. ایسے نہیں، ایسے نہیں چھلنا ہے، بالکل ایسے کرنا ہے آپ کو. یہ ایسے لے کے یہاں تک لے جائیے، پھر اس کو واپس لائیے یہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا. پھر ان دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور ایسے کر کے اندر ہی اندر گھمائیے. یہ اپنے آپ جگہ ملتی رہے گی، آپ اس کو پھیرتے رہیے اندر ہی اندر ایسے. اور پھر یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں یہ اس کو یہاں لا کر ایسے کریے. یہ ہے سر کا اور کان کا مسح جو ایک بار کیا جائے گا. یہ ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا. اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ یہ والا پیر کے اندر بھی یہ خلال ہونا چاہیے انگلیوں کے اندر. جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. ایسا شخص جنت کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں ایسے شخص کے لیے. یہ ہے وضو کے بعد اچھی طرح وضو بنا کر دعا پڑھنے کا فائدہ. اس دعا سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اللہ رب العالمین. یہ مسلم شریف کی حدیث.
تو پہلے وضو بنائیے. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اس کے بعد دعا پڑھیں گے آپ تو اس دعا میں نبی کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ جملہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں اتنی دعا کافی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے مسجد میں گئے اللہ اکبر اللہ کا نام لیا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یہ دعا پڑھنا سب سے افضل ہے. سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہو, میں تو دونوں پڑھتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. ٹھیک. اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ نے پورا پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. نماز اگر اللہ کے نام سے شروع کرتے ہو تو نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اگر آخری رکعت ہے تو اس کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد, یعنی نماز ختم کرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے سے پہلے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا. وہی بات کی طرف اشارہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا آپ کے لیے. کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے اور دوسرا وَأَنَا احمد, اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. ابھی میں نے محمد کا معنی بتایا جس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہو. اب احمد کا معنی دیکھیے کیا ہے. احمد کا معنی میرا ایک نام احمد ہے. احمد کا معنی جس نے اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہو. محمد جس کا سب سے زیادہ نام لیا جائے, اور احمد جو اللہ کا سب سے زیادہ نام لے. تو اللہ کا سب سے زیادہ نام لینے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبح سے لے کر شام تک دعاؤں میں دیکھیے صرف اللہ کا نام. آنکھ کھلی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ آنکھ کھلتے ہی جیسی آنکھ کھلی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. سو کر اٹھنے کی دعا یہی ہے نا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. اللہ کا نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی. الحمدللہ الذی احیانا, جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی بعد ما اماتنا, ہمارے مرنے کے بعد. نیند کو موت کہا ہے یہاں اللہ کے رسول نے. نیند کو موت کہا ہے کیونکہ سوتا اور مرتا, لوگ کہتے ہیں نا سوتا مرتا برابر ہوتے ہیں. جیسے سونے والے کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے ایسی مرنے والے کو نہیں. تو اس نیند کے بعد جب اٹھتے ہیں تو اس کو زندگی کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی, یعنی سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی. تو سونے کو نیند کو موت کہا ہے. سنو, یہاں تھوڑی دیر کے لیے موت آتی ہے تو زندگی بھی تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے. 8 گھنٹے کے لیے موت آئی تو 16 گھنٹے کی زندگی مل رہی ہے, بس دگنی. 8 گھنٹے آپ سوئے تو زندہ کتنے دیر رہے؟ 16 گھنٹے. 16 8 24. اگر آپ 8 گھنٹے کی موت ہے تو زندگی بھی 16 گھنٹے کی. 16 گھنٹے کے بعد پھر موت آ رہی ہے, پھر نیند آ رہی ہے. جب موت چھوٹی تو زندگی بھی چھوٹی, اور جب موت لمبی ملے گی تو اس کے بعد کی زندگی بھی لمبی ملے گی. لمبی موت مرنے کے بعد ہم جب قبر میں چلے جائیں گے, جب یہ موت لمبی ہوگی تو اس کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ زندگی بھی لمبی ملے گی. لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تمہیں زندہ بھی نہیں رکھا جائے گا. یعنی بار بار مارا جائے گا, بار بار زندہ کیا جائے گا, بار بار مارا جائے گا, بار بار زندہ کیا جائے گا. اور جنتیوں سے کہا جائے گا خالدین فیہا ابدا, اب تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ, اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی.
جب موت لمبی آئے گی تو زندگی بھی لمبی ملے گی. ابھی موت چھوٹی ہے تو زندگی بھی چھوٹی ہے. یہ تباتر دیکھیے, یہ تسلسل دیکھیے میرے بھائیوں. سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا تو محمد رسول اللہ نے. صبح اٹھے کیا دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. اللہ کا نام. وضو بنانے بیٹھے تو کیا نام؟ بسم اللہ. اللہ کا نام. وضو بنا کر فارغ ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کا نام. مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کا نام. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اللہ اکبر. اللہ کا نام. جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا نام. رکوع میں جا رہے ہیں سبحان اللہ اکبر. اللہ کا نام. رکوع میں بھی دعا پڑھ رہے ہیں تو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہی سب سے افضل اور اعلیٰ دعا ہے. سبحان ربی العظیم تو ہم پڑھ لیتے ہیں, چل جائے گا, چھوٹی سی دعا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اعلیٰ افضل اور سب سے بہتر دعا رکوع کی اور سجدے کی یہی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دوسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. چھوٹی دعا ہم لوگ کہاں یاد کرتے ہیں اتنی لمبی لمبی دعا, جبکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. ارے آپ نے صرف اللہ ہی کی تعریف تو کر دی, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے. بس یہی تو آپ نے کہا. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ لیکن دعا جب یہ پڑھو گے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, یہاں تک تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے, اور اس کے بعد کہو گے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, اللہ میری مغفرت فرما, تو آپ اپنے لیے بھی تو مانگیے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو رکوع میں بھی, اور یہی دعا ہے سجدے کی بھی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دیکھیے رکوع میں بھی اللہ کا نام, سجدے میں بھی اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ایک سجدہ کر کے اٹھے اللہ اکبر, اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی, رب اغفر لی 2 بار یہ پڑھنا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. یہ ضعیف ہے. مسلم شریف کی حدیث رب اغفر لی, رب اغفر لی یہ سب سے صحیح دعا ہے. لیکن چونکہ مسلم کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز میں یہ بھی دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. چونکہ اس کا لفظ نماز کے لیے آیا, نماز میں پڑھتے تھے, یہ کنفرم نہیں ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھتے تھے, لیکن دونوں سجدوں کے بیچ کے لیے الگ حدیث آئی ہے مسلم میں کہ آپ دونوں سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی, رب اغفر لی پڑھتے تھے. اور اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی یہ دعا نماز میں پڑھتے تھے. آپ چاہیں تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں سجدوں کے بیچ کا حصہ بھی نماز کا حصہ ہے, آپ اس کو ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل دعا یہی ہے رب اغفر لی, رب اغفر لی. تو یہاں پر بھی اللہ کا نام آ رہا ہے. نماز شروع کی تو اللہ کے نام سے, اللہ اکبر. اب نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر, السلام علیکم ورحمت اللہ, اللہ کے نام پر. نماز کا دی اینڈ بھی ہو رہا ہے تو اللہ کے نام پر. بچوں جاؤ بھائی, کیوں پریشان کر رہے ہو, یا تو بیٹھ جاؤ یا جاؤ. تو یہ ہے اللہ کا نام. اچھا اب نماز ختم, پھر بھی بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب بیٹھے ہیں, نماز سلام پھر لیا, پھر بھی اللہ کا نام, اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام. یہ سب اللہ کے نام ہی تو لیے جا رہے ہیں. احمد کا معنی جو اللہ کا سب سے زیادہ نام لے. بتاؤ اللہ کا سب سے زیادہ نام کس نے لیا؟ پوچھو اپنے ہندو بھائیوں سے, کھانا کھاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم. پوچھو ان سے صبح اٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم. ان کو بس بہت زیادہ خوشی ملے, بہت زیادہ خوشی, تب کہتے اوہ رام, بہت زیادہ خوشی, اوہ رام. یا بہت زیادہ تکلیف ہو, گرے, ایکسیڈنٹ ہو, گرا زمین, ہائے رام. بس 2 ہی موقع پر ان کے یہاں رام یاد آتا. رام تو ایک پروش, ایک انسان تھا. پوچھو پربھو کا, اللہ کا, ایشور کا کتنا نام لیتے ہو؟ نہیں.
ہے ہی نہیں. 24 گھنٹے میں ایک بار کر لو پوجا ہو گئی بس. وہ بھی ایسے اوم نمः شیوائے ہو گئی. یا 5 بار جانا پڑتا ہے. سنتوں میں الگ، فرض میں الگ. تصور کیجیے آپ، ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ. نماز کے بعد بھی اللہ کا نام. مسجد میں جب پرویش کیے تھے، انٹر ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے تو اللہ کا نام لے کر اللہم افتح علی ابواب رحمتک. اب مسجد سے نکل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک. پوچھو ہندو بھائیوں سے، مندر میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ مندر سے نکلتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اوم سواہا. نہیں معلوم. پوچھو عیسائیوں سے، چرچ میں جاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ چرچ سے نکلتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ عیسائیوں میں تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے. کبھی آپ جائیے دلی میں لوٹس ٹیمپل پر تو سب خاموش نظر آئیں گے، اور آپ سے بھی کہا جائے گا خاموش رہو. ان کے یہاں پوجا عبادت جو ہوتی ہے خاموش، بس ایسے دھیان کرو، بس بول نہیں سکتے. گونگی بھی کوئی پوجا ہوتی ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ زبان کھلوا رہا، ادعونی استجب لکم. میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا. ادعونی، تو مانگ تو صحیح. اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ضرورت کس چیز کی ہے میرے بندے کو، لیکن پھر بھی کہہ رہا تو مانگ. اللہ کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس سے مانگتا ہے. ماں جانتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے لیکن دودھ نہیں پلائے گی. جب بچہ روئے گا کرے تب ماں کہے گی اچھا 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 بھوک کی وجہ سے رو رہا. اب اٹھائے گی ماں تب بچے کو دودھ پلائے گی. ماں کو اچھا لگتا ہے کہ بچہ بھوک سے روئے تب میں دودھ پلاؤں. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اس سے مانگے تو اللہ کہتا ہے. اور کیا کہا اللہ نے؟ میرے بندو اگر تم مجھ سے مانگنا چھوڑ دو گے یستبدل قوما غیر قوم، تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آئیں گے، تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، اور تمہاری جگہ ہم دوسری قوم کو لائیں گے. وہ گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے معافی مانگے گی. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن گناہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. صرف عبادت کرنے کے لیے پیدا کرنا اور کہنا کہ ہم فرشتے بن جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس تھی. بھائی عبادت کرنے والی مخلوق کی کمی تھی کیا؟ فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں کیا؟ فرشتے زنا نہیں کرتے، فرشتے چوری نہیں کرتے، فرشتے شراب نہیں پیتے، فرشتے جوا نہیں کھیلتے. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس تھی جو کوئی گناہ نہ کرے، جو ہر وقت اس کا نام لے اور اس کی عبادت کرے. ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس تھی. اس نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو گناہ بھی کرے گی اور عبادت بھی کرے گی. عبادت کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کرنے کی بھی طاقت دی ہے. اور یہ کہا ہے کہ میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو میرے سامنے گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے گناہ کی سیاہی کو دھل لے. گناہ تو ہوگا. دنیا میں کوئی فرشتہ بن ہی نہیں سکتا، اور بننے کی کوشش کی تب بھی نہیں بن پائے گا، بن ہی نہیں سکتا. یہ فطرت انسان میں داخل ہے. جنت میں نعمتوں کی کمی تھی کیا؟ اللہ نے کہا اے آدم اے حوا دونوں اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو، خوب ٹہلو، جتنا جو مرضی چاہے کرو، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا. آدم و حوا وہی گئے جہاں سے منع کیا تھا، جبکہ اس جیسا پھل بہت تھا، اس سے اچھے اچھے پھل جنت میں موجود تھے، لیکن یہ فطرت میں داخل ہے، جس چیز سے منع کرو گے وہی کام کرے گا. آدم علیہ السلام نے اسی پھل کو کھا لیا. اللہ نے کہا جاؤ دنیا، بھیج دیا دنیا میں. دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا. گناہ تو ہوں گے. تو یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کلو بنی آدم خطاء، ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوگی، ہر آدم کا بیٹا خطا کرے گا. خیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کر لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لے اور معافی مانگ لے اور توبہ کر لے. تو توبہ کرنے والے بنو، زبان کھولنے والے بنو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو، گڑ گڑانے والے بنو، آنسو بہانے والے بنو. میرے پیارے ساتھیوں،
بات آگے چلی گئی، مسجد سے اب نکل رہے تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کا نام، مسجد سے نکلے تو اللہ کا نام، مسجد میں جب تک رہے اللہ کا نام. اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام. گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام. اونچی جگہ پہ چڑھ رہے، پہاڑی پہ، چھت پہ، لفٹ پہ. لفٹ تو نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ دعا ہے میرے بھائیوں. جب آپ اوپر کی طرف چڑھیں گے، چھت پہ چڑھیں، زینے پہ چڑھیں، پہاڑی پہ چڑھیں، اوپر کی طرف جائیں تو آپ کو کہنا پڑے گا اللہ اکبر، اللہ کا نام. جب چھت سے نیچے آئیں، زمین کی طرف آئیں، نیچے کی طرف آئیں تو کہنا پڑے گا سبحان اللہ، اللہ کا نام. کھانا کھائیں تو اللہ کا نام، کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں تو اللہ کا نام. کپڑا پہنے تو اللہ کا نام، مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام. کوئی چھینک دے، آپ کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ اللہ کا نام. کوئی دوسرا چھینک دے اور الحمدللہ کہے تو جواب میں آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ کا نام. کسی سے ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام. ہاتھ ملائیں تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ کا نام. میرے بھائیوں غور کرو، گھر میں جائیں تو اللہ کا نام. یہاں تک کہ پیشاب اور پائخانے کے لیے، لیٹرین کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ادھر بھی اللہ کا نام. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کا نام. یہاں تک کہ اگر بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، اپنی بیوی کے قریب جائیں تو ادھر بھی دعا پڑھیں اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ادھر بھی اللہ کا نام. سو کر اٹھے تھے تو اللہ کا نام. سارے کام سے فارغ ہو کر اب بستر پر دوبارہ سونے جا رہے ہیں تو اللہ کا نام. اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام لے کر اٹھے تھے اور سونے کے لیے اب بستر پہ جا رہے پورے 24 گھنٹے کے بعد تو اللہ کا نام لے کر ہی سونے کے لیے بھی بستر پر گئے. اللہ کا سب سے زیادہ نام اگر کسی نے لیا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی. محمد بھی ہیں آپ اور احمد بھی ہیں آپ. اور تیسری چیز آپ نے کہا میرا نام وَأَنَا الْمَاحِي. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.